یہ ہر آدمی جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اس کے نزدیک نہ کانسٹیٹیوشن کسی چڑیا کا نام ہے، نہ قانون کسی چیز کا نام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بس میں ہوں بھائی. اب پارلیمنٹ نے ایک قانون بھیجا، میں نہیں مانتا جی، میرا ضمیر. تمہارا ضمیر ہے کیا چیز؟ کہاں سے لایا وہ تمہارا ضمیر، اور کہاں سے جو ہے وہ ڈیرائیو کرتا ہے اپنی ایفیلیشنز کو؟ ضمیر ایک ایفیلیشن کا نام ہوتا ہے نا. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، جہاں پارلیمنٹ کو اختیار ہوتا ہے قانون سازی کا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی پچھلے کچھ دنوں میں قانون بنائے الیکشن میں ریفارم کو لے کر. اس کے بعد نیب کے اندر وہ کچھ ترمیم لے کر آئے، جو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہاں کا، اینٹی کرپشن کائنڈ آف بیورو جیسے ہمارے بھارت میں ہوتا ہے. تو ان قانون کو پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان قانون کو پاس کروں. پارلیمنٹ نے پاس کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجے، پریزیڈنٹ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کیا پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے آؤٹ رائٹلی کسی قانون کو جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو اسے ریجیکٹ کر سکے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جی، شکریہ. کیسے دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی کی یہ جو ریسنٹلی 2 قانون آئے ہیں، انہیں جس طرح سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے یہ کہہ کر کہ جی میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ حضرت عمر کے دور کی مثالیں دے رہے ہیں ٹویٹر پہ آ کے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان کے پریزیڈنٹ اس وقت بالکل آؤٹ آف دا لائن جا کے اور اپنی ہی کوئی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے؟ بالکل اندازہ ہے جی. ایک ڈیلیبریٹ قسم کی اٹیمپٹ ہے یہ. سیدھی اس میں یہ بات نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. چونکہ یہ پاکستان میں ٹاک آف دی ٹاؤن رہی ہے گزشتہ 1.5-2 مہینوں میں جب سے رجیم چینج ہوا ہے، اور اس میں ان ڈیٹیل یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ایک ربر سٹیمپ ہے، ایک سیریمونیل، ایک طرح کا، ایک سمجھ لیں کہ ایک نمائشی قسم کا ایک عہدہ ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں. when it comes to the bills like this، یعنی جب کوئی لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی بات آئے. میں پریزیڈنٹ کے سارے اختیارات یہاں ڈسکس نہیں کر رہا، اس کے اور چھوٹے موٹے اختیارات ہیں، انعام دینا، ایوارڈ دینا، یہ کرنا، ہیلپ لینا، فلاں کرنا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو ڈسپیوٹ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کا بنایا ہوا کوئی قانون جو ہے اس کو غلط قرار دے سکتا ہے یا نہیں، یا غلط قرار دے کے ریجیکٹ کر سکتا ہے، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، کہ نہیں. تو اس میں جو ہے وہ قطعاً 2 آرائیں ہیں ہی نہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. اس پہ جو ہے وہ پاکستان کی ساری جو لیگل کریم ہے، لیگل مائنڈ ہے، جورسٹ ہے، اور پاکستان کا جو ججز وغیرہ ہیں، ایکس ججز ہیں، حاضر سروس ہیں، انہوں نے یہ اوپینین دی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق لیجسلیچر پہ، قانون سازی پہ جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون بناتی ہے تو وہ بنانے کے بعد اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رسمی طور پہ جو ہے اس کے سگنیچر کے لیے بھیجتی ہے. تو اس میں ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر اس نے سائن کر کے واپس بھیجنا ہوتا ہے. اگر وہ اس عرصے کے دوران سائن کر کے واپس نہیں بھیجتے اور اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ واپس بھیج دیتے ہیں بغیر سائن کیے، تو اس کے باوجود وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپرووڈ سمجھا جاتا ہے. چونکہ اس میں بیس یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ قانون سازی میں ایک با اختیار ادارہ ہے، اور اسے اس سلسلے میں کسی کی منظوری کی یا کسی کی ہاں کی یا کسی کی نہ کی، اپروول کی یا ڈس اپروول کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بالکل کلیئر قسم کا قانون ہے، اور اس میں بارہا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پہ بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ بے شک بحث لے کے بیٹھ جائیں، that means you are wasting your time and you are wasting time of the people listening to you.
لیکن اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں بحث کی گنجائش نہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہوا ہے، اور اگر پتہ نہیں بھی ہے تو اس پروسیس میں پتہ چل جانا لازم ہے، کیونکہ جب یہ بیک اینڈ فورتھ 2-3 بل گئے ہیں جن میں سے انہوں نے بغیر سائن کے واپس بھیج دیے، تو پھر وہ قانون بن گئے، اور اس قوانین کو بے شک کوئی چیلنج کرے سپریم کورٹ میں یا کہیں اور، یہ ان کا رائٹ ہے، آپ ہر قانون کو چیلنج کر سکتے ہیں، آگے طے کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آپ کا چیلنج جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا وہ کسی قانون کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے یا نہیں، لیکن چیلنج کرنا جو ہے اس کے لیے کورٹس اوپن ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ ریفلیکٹس اے مائنڈ سیٹ وچ پریویلز ان پاکستانی پالیٹکس، ایک خاص قسم کی جو ذہانت ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور وہ ذہانت یہ ہے کہ وہاں پہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں وہ میں ہوں، نہ کانسٹیٹیوشن کوئی چیز ہے، نہ قانون کوئی چیز ہے، نہ رائے عامہ کوئی چیز ہے، نہ پارلیمنٹ کوئی چیز ہے، نہ عوام کوئی چیز ہے۔ اور یہ اس طرح کا رد عمل ماضی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ دیتے رہے، جس طرح صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق، یا صدر پاکستان جنرل ایوب خان، یا صدر پاکستان جنرل مشرف، چونکہ وہ پورے کانسٹیٹیوشن کو ڈسمینٹل کر کے تو جا کے اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اور اس کرسی پہ ان کا بیٹھ جانا جو ہے آفٹر ڈسمینٹلنگ دا ہول سسٹم، اس کو ایک جج نے جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا ہوا تھا کہ چونکہ وہ بیٹھ گئے اس لیے ان کے جو اختیارات ہیں یا جو احکامات ہیں وہ درست ہیں، جو پیچھے جا کے جسٹس منیر وغیرہ وہ پوری پاکستان کی ویری سیڈ اور ویری ویری جو ہے وہ افسوسناک قسم کی جوڈیشل ہسٹری کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ سو دور ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہ پارلیمنٹ کوئی چیز ہے، نہ مجلس شورا کوئی چیز ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ آخری جو ہے حرف آخر ہے اور وہی درست ہے۔ اب یہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں زرداری کے زمانے میں جو تبدیلیاں آئی، اور زرداری نے جو اپنا ایز خود ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو جو ہے وہ دیے، وہ یہی اصل مسئلہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہ رہے۔ یہ اگر آپ پاکستان کی پوری لیگل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا جو پرابلمٹک ایشو تھا وہ یہی تھا، ایک یہ کہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دے چکا ہوا تھا مارشل لاز کے ذریعے اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے، جو سب سے بڑا ایک پرابلم بن گیا تھا پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز اور ڈیموکریٹک سٹرگل یا فردر پروسیڈنگ کے اندر۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کو جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے اس کو انڈرمائن کرتے تھے کہ جو مرضی آرڈیننس جاری کر دیا یا پارلیمنٹ کو قانون بنائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے پریزیڈنٹ زرداری نے اپنی پریزیڈنسی میں اس کو ریورس کیا، اور پریزیڈنٹ کے پاس ایز اے عہدہ کوئی اختیارات نہیں رہے، انکلوڈنگ زرداری بھی اس کا جو ریسٹ آف دی ٹینیور تھا۔ تو اب آ کے تو یہ جو کام یہ صاحب کر رہے ہیں یہ اس ایسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جو ایکچولی اسی مارشل لائی پریزیڈنشل جرنلز جو ہیں ان کی خواہش کو یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ پارلیمنٹ مجھے کوئی مسودہ بھیجے تو میں اس کو پڑھ کے یہ ڈیسیجن کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا جو 300-400 آدمی ہے وہ پاگل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کمیٹیاں بنا رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں، لانگ ڈیبیٹ کے بعد ایک مسودہ فائنل کر کے اس کو فائنل ڈکلیئر کر کے پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ سائن کریں، تو وہ اس کو پھر لے کے بیٹھ جائے ایک آدمی۔ تو دیٹ از ناٹ اے ڈیموکریسی، اور نہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے۔ اور یہی کانفلکٹ تھا جو پاکستان میں ڈیموکریسی ورسز پریزیڈنشل یا جو انویزیبل فورسز کا مورا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نارملی وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا تھا، جس کی ایک مثال تو یہ تھی کہ وہ قانون کو انڈرمائن کرتا تھا یا ان کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کرتا تھا، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ وہ حکومتوں کو ڈسمس کرنے کے لیے بھی پریزیڈنٹ ہی استعمال ہوتا تھا، کہ پریزیڈنٹ کو اختیار تھا کہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دے یا پارلیمنٹ کو ڈسمس کر دے۔ تو یہ اب اس طرح کی بات کرتے ہیں، چونکہ جب آپ اس کو پیرالل کھڑی کر دیں گے کہ جی ایک طرف میں ہوں عزت مآب
صدر پاکستان، اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، اور اس نے جو مسودہ مجھے بھیجا میں اس پہ سائن نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ اس طرح کے کسی بھی آدمی کو کسی اس طرح کے عہدے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ جس کی حکومت جو ہے وہ ڈسگریسفلی جو ہے وہ ڈسمس کر دی جائے، اس کے بعد اختیار نہیں ہوتا، آپ چمٹے رہیں۔ جس طرح کے تھرڈ ورلڈ کا اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک کی پہچان ہے کہ آپ کو جب تک لوگ جوتے مار کے آپ کے جو ہے وہ دادوں پر دادوں تک کو جو ہے وہ گالیاں دے کے اور ان کی بےعزتی نہ کریں، اس وقت تک آپ اترتے نہیں۔ ادروائز تو ان صاحب کو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی میری حکومت چلی گئی، بات ختم ہے، میں اپوائنٹ ہوا ہوں، آئی ایم ناٹ اے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ان دیٹ سینس، بلکہ مجھے اپنی پارٹی نے اپوائنٹ کیا اس پوسٹ میں، تو میں جا رہا ہوں، بات ختم۔ یہاں پر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک کے اندر رہ کے اپنے کام جو ہے وہ کریں۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، ابھی جو بیک گراؤنڈ میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ یہ ہر آدمی جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ کانسٹیٹیوشن کسی چڑیا کا نام ہے، نہ قانون کسی چیز کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بس میں ہوں بھائی، اب پارلیمنٹ نے ایک قانون بھیجا، میں نہیں مانتا جی، میرا ضمیر، وہ تمہارا ضمیر ہے کیا چیز؟ کہاں سے لایا وہ تمہارا ضمیر، اور کہاں سے جو ہے وہ ڈیرائیو کرتا ہے اپنی ایفیلیشنز کو؟ ضمیر ایک ایفیلیشن کا نام ہوتا ہے نا، کہ آپ کے ایک خاص ٹریننگ، ایک خاص سوچ، ایک خاص خیالات، ایک خاص پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کا ضمیر کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ آ کے ایک ملک میں جو ڈیموکریسی کو دھکا سٹارٹ ڈیموکریسی چل رہی ہے، اس میں آپ آ کے بیٹھ کے تو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی اس کو میں جو ہے وہ ریکٹیفائی نہیں کرتا چونکہ میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کی دلیل آپ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ غلط ہے، مے بی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اسلام اس کے ذہن میں ہے، یا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی کریٹیکل ہیں اور بہت امپارٹنٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کیٹاسٹروفک فیلئر جو ہے ہر محاذ پہ، اور اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کے محاذ پہ، اور اسپیسیفکلی جو رول آف لا کی ایبسنس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی سوچ کے اندر یہ بہت بڑا فطور ہے کہ آپ نے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے جس کے اندر اسلام بھی آپ نے سمویا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ آپ یاد رکھیں، جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے، یہ اس کے اندر اسلام بھی موجود اس لیے ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے بڑے جو کلیرک تھے انہوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ اس میں خواہ مولانا مفتی محمود ہو جو جمعیت علماء اسلام اور دیوبند مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان میں، یا خواہ وہ مولانا شاہ احمد نورانی ہو جو کہ بریلوی اور جو ہے اس نقطہ نظر کو اور ان پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، خواہ وہ پروفیسر غفور احمد ہو یا جماعت اسلامی پروفیسر خورشید یا غفور، ان میں سے ایک تھے غالباً، تو وہ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں پورا اسلام جو ہے اس کو سپیس دی ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے یہ پاور ہیں کہ بل آئے تو سائن کر دو، یا اگر نہیں کرتے ہو تو اتنے عرصے بعد واپس کر دو، تو واپس ہو جائے گا تو اس کو سائن ہی سمجھا جائے گا، چونکہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی مرضی اور منشا کو جو ہے انڈرمائن کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں۔ اب اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی یہ مالی معاملات ہیں، اور مالی معاملات میں انہوں نے ایک بیسک سوال اٹھا دیا جو کہ پرائمری اسکول کے بچوں کے وقت آپ کو اٹھانا چاہیے تھا اپنے ٹیچر کے سامنے، تاکہ وہ آپ کے دماغ پہ لگے جالے جو ہیں ان کو کلیئر کرے۔ اور سوال یہ اٹھا رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے پراسیکیوشن کے کیا اختیارات ہیں اور ڈیفنس کے کیا اختیارات ہیں۔ اب یہ کوئی بحث ہے؟ بھائی دنیا کا قانون جو کہ آپ نے دنیا میں ایک سیٹلڈ قسم کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یا اپنی خواہشات کو قانون کا نام دے کے تو آگے جانا ہے؟ اب اس میں انہوں نے جو مثال دی کہ اگر حضرت عمر سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ یہ کرتا کہاں سے لے کے آئے، تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے، تو وہ اس مثال کا اس مثال سے کیا تعلق؟ جی یہ مثال تو یہ بنتی ہے کہ جی یہ شہباز شریف سے پاکستان کے شہری پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی، تو شہباز شریف کا فرض ہے، پولیٹیکل اوبلیگیشن ہے ان کی کہ وہ جواب دیں کہ میں نے کہاں سے لی، جس طرح عمر فاروق نے کیا کہ جی یہ کرتا میرے بیٹے نے بھی مجھے دیا تو میں نے بھی کپڑا ملا کے یہ بنایا۔
اب اس میں نہ کسی کو کوئی پروسیکیوٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہو رہی ہے، نہ کوئی لیگل پروسیڈنگ ہو رہی ہے، ایک انکوائری ہے. اس کو اب زیادہ سے زیادہ فریڈم آف انفارمیشن کے زمرے میں مثال بنتی ہے کہ کیا کسی سربراہ مملکت سے کوئی آدمی اس کے ذرائع انکم یا کسی چیز کے بارے میں، اس کے مکان، اس کی گاڑی، اس کے اثاثوں پہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ اس پہ تو پارلیمنٹ نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ پاکستان کا کوئی شہری کسی آدمی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارے یہ اثاثے کہاں سے آئے. انہوں نے یہ بنایا کہ پاکستان میں کوئی آدمی کسی پہ ایلیگیشن لگائے کہ بھائی آپ نے یہ کرپشن کی ہے، تو ایلیگیشن لگانے والے کا یہ بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ اس کے ثبوت بھی دے. جی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ سوال عمران خان صاحب سے بھی پوچھا جانا چاہیے جو کہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں. I'll come to that، مگر اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیڈ لاک تو بن گیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو سائن نہیں کرتا، اب یہ معاملہ جو ہے یہ حل کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ ڈیڈ لاک نہیں بن سکتا جی. اس کا وہ اگر کسی بھی بل کو لے کے بیٹھ جائیں ایک ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم کے بعد، تو وہ آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. کورٹ ان کو آرڈر کرے گا کہ آپ یہ بل یا سائن کریں یا واپس کریں، چونکہ کانسٹیٹیوشن ان کو دو ہی اختیارات دے رہے ہیں، یا سائن کریں یا واپس کریں. لے کے بیٹھنے والا اختیار کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. ایسا تو کیوں ہے یہ کہ بالکل پاکستان سمپل ہے. جی ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو ہر ایشو کے اندر گھسیٹا جاتا ہے؟ جس کا دل کرتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے سپریم کورٹ سے ہی چل رہا ہے آن اے ڈیلی بیسس. سرکار کوئی بھی قانون یہ بناتی ہے، کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اپوزیشن انہیں کورٹ میں گھسیٹ لیتی ہے، اور معاملہ پھر جو ہے رولنگ کورٹ کی جو جب آتی ہے تو اسی کے اکارڈنگ پھر آگے جو ہے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کو بھی ڈونٹ یو فیل کہ کچھ چیزوں میں کہنا چاہیے کہ جی ہم انٹرٹین نہیں کرتے بیکاز یہ ہمارا دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ چیز؟ نہیں، یہ اس کی وجہ آپ ذرا گہرائی سے میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کوئی انصاف مانگنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو جسٹس سسٹم کا جو کلچر پریویل کرتا ہے، اس میں ایک کہاوت ہے جس کو آپ ایڈیم کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں بکتی ہیں، یا عدالتیں جو ہیں انڈر انفلوئنس ہوتی ہیں، یا عدالتیں جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے، یعنی وکیل کرنے کے بجائے جج کرنا. جو محاورہ ہے اس کی بڑی ڈیپتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس میں نہ پڑیں. وکیل کرنے کا مطلب پروسیس میں نہ پڑیں، آپ سیدھے سیدھے جائیں، جس نے ڈیسیجن کرنا ہے اس کو جس طرح بھی انفلوئنس کرنا ہے کرا کے اپنا کام کریں. تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے. یہ جو ہے قانون جو دان جو ہیں دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. حالانکہ ماضی میں ابھی ریسنٹلی جو 3-4 انہوں نے بلنڈر کیے ہیں جو عمران خان کو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں، تو ہم نے اسی فورم پہ بیٹھ کے تو بات کی تھی. جو ایڈوائس ہے وہ سامنے آ گئی کہ یہ بہت بڑے بڑے بلنڈر ہیں، یہ ایڈوائس نہیں ہے. یہ تو لگتا ہے وہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی یا کوئی کسی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا. لیکن اس میں کیا ہے کہ سپریم کورٹ از ناٹ ون پرسن، از اے بنچ آف ججز. تو اس میں ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے یہ کیس اس جج کے پاس لگ جائے تو پھر تو فیصلہ ہمیشہ 100% ہمارے حق میں ہو جائے گا، بے شک غلطی کیوں نہ ہو. چونکہ آپ کسی بھی جو ہے ایپیکس کورٹ جو ہوتا ہے اس کے ڈیسیجن کو غلط اور صحیح کہنا ایک دوسری بات ہوتی ہے، ایک ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے. جیسے ملک میں ہے کہ ایک پارٹی کی ایک رائے ہے، اس میں بھی لائرز ہیں، دوسری کی ایک رائے ہے، اس میں بھی لائرز ہیں. جیسے ہماری رائے ہے، میری ایک رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو صرف 2 اختیارات ہیں، ایک سائن کرنا اور دوسرا واپس کر دینا. تیسرا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں، اور اسے کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس پہ سوچے. لیکن پاکستان میں ہزاروں لائر ایسے ہیں جو اس کے لیے دلیل لے کے آئیں گے کہ نہیں جی وہ ایک سین مائنڈ ہے، ایک امپارٹنٹ عہدے پہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ بل کو پڑھے اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے تو نہ مانے، وچ از ناٹ ٹرو. لیکن آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور کورٹ اسی لیے ہوتے ہیں، اسی لیے پیسے لیتے ہیں کہ وہ پر دونوں آرگومنٹ کو سنیں، ایون دو دے آر فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو اس پہ ڈیسیجن کریں. دیٹس وائی دے ہیو ٹو ڈیلیور. تو وہ پھر یہ داؤ لگانے کی کوشش، قسمت آزمائی کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ ماضی میں ایسے ججز آئے ہیں جنہوں نے بالکل بلنٹلی ایسے ڈیسیجن کیے اپنی پرسنل ایفیلیشنز کی وجہ سے
کہ جو بالکل ہی غیر قانونی بھی اگر آپ نہ کہیں تو بہت حد تک جو ہے وہ ایک قابل اعتراض ضرور تھے. تو وہ اسی چکر میں یہ بار بار جو ہے وہ گیند پھینکتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ کوئی ایسا جج آ جائے تو اس میں ہمارے حق میں ڈیسیجن ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کرائسس ہیں، آئی ڈونٹ سی اینی کرائسس جی. اس پہ ججز کو کلیئرلی ڈیلیور کرنا پڑے گا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں either he should act as a president within the parameters and limitations of constitution or he should go. There is no third option. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ تو چلیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن، وہ اس طرح سے گول مول نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عمران خان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو سپریم کورٹ میں لے کر جاؤں گا، یہ بل جب پاکستان کی جوائنٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، خاص طور سے نیب کے اندر جو ترمیم آئی ہے اسے لے کر، یہ تو ایک طرح سے آپ یہ کہیں بڑا اچھا بل ہے. مس یوز جو ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یا پھر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو وکٹیمائز کرنے کے لیے ان سے روکتا ہے. نیب کے جو اختیار ہیں ان کو کافی حد تک ان میں جس طرح کے ریفارم کی ضرورت ہے وہی ریفارم اس میں آئے ہیں. مثلا ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے کہ جی آپ کے پاس یہ مال چوری کا ہے، تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ مال چوری کا ہے. ابھی جو موجودہ قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اب تم بھائی ہم نے الزام لگا دیا، اب تم ثابت کرو کہ تم نے کمایا ہے اور اس کی پوری منی ٹریل ہے وہ دو. دوسرا یہ ہے کہ 90 دنوں تک آپ اٹھا کے بندوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، 6 مہینے تک بندہ جیل میں پڑا رہتا ہے. یہ کوئی بات تو نہیں نہ ہوئی، اتنے میں اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں چلو لے دے کے کیسے نہ کیسے معاملے کو میں رفع دفع کروں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 دن سے زیادہ آپ ریمانڈ پہ لے نہیں سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے ان فیصلوں کو کیسے نہ کیسے آگے بڑھا کے کورٹ تک لے کے جانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں دیر آئے درست آئے. پی ایم ایل این کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کو یہ کام اپنے دور میں کر لینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا. فائنلی جو بھی ہو انہیں عقل آئی. عمران خان کو ان سے کیا پرابلم ہے؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کلیئرلی جو ہے نا وہ اس جو لیجسلیشن انہوں نے کی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ اتنا کلیئرلی. گڈ ٹو نو. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اٹ مے ہیو سم گڈ تھنگز اینڈ سم بیڈ تھنگز. اور پاکستان جو ہے اس میں کرپشن ایک خاص ایک کنٹیکس میں ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسی کو سامنے رکھ کے تو مختلف. اور یہ نیب کے اختیارات بھی انہوں نے ہی اس کو دیے ہوئے تھے، یہ کوئی عمران خان نے نہیں دیے، یہ بھی پیچھے سے چلے آ رہے ہیں نواز شریف کے دور سے. تبھی میں نے کہا کہ اب ان کے تو بعد اس بعض کے چیزوں کے اوپر گری. ہاں وہ ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. ٹھیک ہے. مثلا اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو اٹھا کے آپ نے 90 دن یا ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ڈال دیا، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں قابل اعتراض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ پورا بل جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور محض عمران خان اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ بھی درست سٹیٹمنٹ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز جو ہے نا، ہر قانون کہیں بھی جو ہے نا خلا میں نہیں بنتا، اسپیس میں اس کے وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے اندر ایک اسپیسیفک لوگوں کے درمیان بنتا ہے، ایک اسپیسیفک گورنمنٹ، اسپیسیفک میسز. تو اس میں اب یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیشتر لوگوں کی ہسٹری یہ ہے، ان پہ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے یا ان پہ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، جس کو آپ ایگریوڈ پارٹی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنلی اور فزیکلی جو ہے متاثر ہوئے ہیں نیب کے ان قوانین کے مطابق، اور وہ انہی قوانین کو بدل رہے ہیں اور اس میں وہ چیزیں بدل رہے ہیں جن کا ان کو ذاتی طور پہ تجربہ ہوا ہے. تو اس لیے اس قانون کی جو آبجیکٹیویٹی ہے اور اس سے کون فائدہ اٹھائے گا، اس سے کس کو نقصان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر ایک میٹر آف ڈیبیٹ بنتا ہے جو نہ صرف پاکستان میں عوام کا یا اپوزیشن کا یا کریٹکس کا حق بنتا ہے کہ اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہو. چونکہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، لیکن پارلیمنٹ بیٹھ کے اپنے آپ کو کچھ ایسی مراحت یا کچھ ایسی جو ہے وہ پریویلیج دینا شروع ہو جائے جو کہ ویری کلیئرلی آن دا فیس آف اٹ آپ کو لگیں کہ یہ اپنے آپ کو نواز رہے ہیں یا اپنی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کو پھر ایک دوسرے طریقے سے دیکھا جاتا ہے. چونکہ لیجسلیچر کا بھی
جو اختیار ہے نا اس کے ہر اختیار، بلکہ کسی بھی جو کامن ویلتھ جو کامن لا ہے دنیا میں، ہماری دنیا میں اس وقت کامن لا، اس کا ایک لاجک یہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی جو اختیار ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی اگر بالکل لامحدود اور ان لمیٹڈ قسم کے بھی جو ہے وہ پاورز رکھتا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ایکسرسائز کرتے وقت ریزنیبل وہ لگے کہ وہ ریزنیبلی ایکسرسائز ہوا ہے، اٹس ناٹ ان ریزنیبل. اس قانون میں آپ کو کیا انریزنیبل دکھائی دیا؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بلنٹلی انہوں نے کیا، اس میں اپنے آپ کو بری کرنے اور نیب کے سکنجے سے نکالنے کا ایک سیدھا سیدھا قانون نظر آتا ہے، جس پہ کریٹک ابھی یہ عمران خان بالکل ہی اس پہ چپ ہو جائے یا کچھ بھی نہ کہے، لیٹ اس جسٹ مائنس ہم اس پورے پروسیس سے، تو آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس میں یہی نظر آئے گا، چونکہ اس میں حکومت کے یہ مین لوگ ہیں جنہوں نے اس میں سفر کیا، جو کہ غلط تھا. ہم نے اس وقت اس کی مذمت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے انفیئرلی اور مالیشیسلی. اس پہ یہ کوئی دو آرائیں ہماری نہیں تھی، آج بھی ہیں. پاکستان کے فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب نے شہباز شریف کے کیس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جس طرح کے ثبوت میرے سامنے نیب نے رکھے ہیں ان کے مد نظر تو میں ان کو جو ہے I can't blame him, میں ان کو بالکل جو صحیح ہے ہے، I یہی can't. میں بات کر رہا ہوں، ہاں جی، یہی تو بات میں کر رہا ہوں. ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح قانون بنا بنا کے تو اپنے آپ کو بری کرنا شروع ہو جائیں. ہوں اس کا بھی طریقہ ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ اس کو وہ ایکسپیڈائٹ کریں، عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں ان کے خلاف، یا اپنے آپ کو وہ ایگزمپٹ کریں کہ ہم یہ قانون بنا رہے ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب ان چیزوں میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن جو ہم لوگوں پہ مقدمات چل رہے ہیں جو ہے پارٹی ٹو دس پورے قصے میں، اپنے آپ کو ایگزمپٹ کریں کہ ہم اپنے معاملات عدالتی پروسیس میں طے کریں گے. لیکن یہ کل ان کو وہ ساری مراد مل جائیں جو ان کے کرپشن کی وجہ سے ان سے لے لی گئی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو نواز رہی ہے نا. وہ سمپل ایک کیس بنتا ہے. چلیں دیکھنے کا نظریہ ہے بشانی صاحب، یہ تو اپنا میرا یہ سوچنا ہے کہ بالکل دے ور پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. جب یہ قانون تھے وہ اتنے سال نہیں بولے، اب جب تلوار ان کے خود کے اوپر گری ہے پی ایم ایل این کے اوپر، تب جا کے ان کو ہوش آیا کہ یار اس طرح سے بات نہیں بنتی ہے. خیر جو بھی ہو، وی کین اگری ٹو ڈس اگری. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، شکریہ.